السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بزرگ دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید رکھتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد اور آباد فرمائے۔ میں کامران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں عطار ورلڈ چینل۔ آج ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، یعنی عید کے تعلق سے ہے۔ اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بہت جلد ہمیں عید، یعنی جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں، وہ عطا فرما دیتا ہے اور ہم اس کی خوشیاں مناتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس برکتوں والے مہینے کے فوراً بعد ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے، اور عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار کرنا مستحب ہے، یعنی خوشیاں منانا مستحب ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اللہ پاک کے فضل و کرم اور اس کی رحمت پر ضرور اظہار مسرت کرنا چاہیے کہ اللہ پاک کے فضل و رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب تو ہمیں خود اللہ پاک کا سچا کلام بھی دے رہا ہے۔ چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللہِ فَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یعنی ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، یعنی انسان کو خوشیاں منانا چاہیے۔ دیکھیے، جب کوئی طالب علم امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر خوش ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کے تو کیا کہنے، یہ تو وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں بنی نوعیم انسان کی فلاح و بہبودی، اصلاح و ترقی اور نجات اخروی کے لیے ایک خدائی قانون یعنی قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر مسلمان کی حرارت ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ بس زندگی کا ایک بہترین دارالعمل پا کر اور ایک مہینے کے سخت امتحان میں کامیاب ہو کر ایک مسلمان کا خوش ہونا فطری بات ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کا کرم بالائے کرم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک ہی کے فوراً بعد ہمیں عید الفطر کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس عید سعید کی بہت فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، یعنی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی آخرت کے معاملے میں جو مانگو گے دوں گا، اور دنیا کے بارے میں اگر کچھ مانگو گے تو اس میں جو تمہاری بھلائی ہوگی وہ تمہیں عطا فرماؤں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہارا خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بہت ہی مبارک رات آنے والی ہے، یعنی عید چاند رات کی رات جسے ہم کہتے ہیں۔ خدائے رحمان عز و جل ہم گناہگاروں پر کس قدر مہربان ہے کہ ایک تو رمضان المبارک میں سارا مہینہ وہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہی رہتا ہے، پھر جو ہی یہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہوتا ہے فوراً ہمیں عید سعید کی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ گزشتہ حدیث مبارکہ میں شوال المقرر کی چاند رات یعنی شب عید الفطر کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات قرار دیا گیا ہے۔ یہ رات نیک لوگوں کو انعام ملنے کی رات ہے، عیدی دیے جانے والی رات ہے۔ اس مبارک رات کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا یعنی عبادت کی، اس کا اس دن دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، جو 5 راتوں میں شب داری کر رہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذوالحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اس طرح 3 راتیں تو یہ ہوئیں، اور چوتھی عید الفطر کی رات، 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی عبادتوں
اور ریاضت میں لگے رہیں، عید کی خوشیاں منائیں، لوگوں کا خیال رکھیں، لوگوں سے ہم خوشیاں منائیں، لوگوں سے خوشیوں کا اظہار کریں، دلوں سے نفرتوں کو دور فرمائیں اور یہ عید خوشیوں بھری منائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ طویل حدیث پاک جو آگے گزری، اس میں یہ بھی ہے کہ عید کے روز معصوم فرشتے اللہ پاک کی عطاؤں اور بخششوں کا اعلان کرتے ہیں، اور اللہ پاک خود بھی بے حد کرم فرماتا ہے اور اپنی عنایت و رحمت سے نماز عید کے لیے جمع ہونے والے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مزید برآں اللہ پاک کی طرف سے یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ جسے جو کچھ دنیا و آخرت کی خیر مانگنی ہے وہ سوال کرے، اس پر ضرور کرم کیا جائے گا۔ کاش ایسے مانگنے کے موقع پر ہمیں مانگنا آ جائے، کیونکہ عموماً لوگ ان موقعوں پر صرف دنیا کی خیر، روزی میں برکت اور نہ جانے کیا کیا دنیا کے معاملات پر سوال کرتے ہیں۔ دنیا کی خیر کے ساتھ ساتھ آخرت کی خیر زیادہ مانگنی چاہیے۔ دین پر استقامت اور خاتمہ بالخیر، وہ بھی مدینہ میں، وہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، اور وہ بھی صورت شہادت اور مدفن جنت البقیع میں، اور بلا حساب و کتاب مغفرت اور جنت الفردوس میں صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مانگ لینا چاہیے۔ ایسی دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ عید کیسی اور غریب عید کیسے مناتا ہے اور امیر انسان عید کیسے مناتا ہے، ہمارے صحابہ اکرام کیسے عید منایا کرتے تھے، ان کے بچے کیسے عید منایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی عید آتی شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی بد حواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ پاک نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ یعنی انسان اب جب اللہ کی عبادت کرتے کرتا رمضان المبارک کا پورا مہینہ پا لیتا ہے، تو اب شیطان اپنی ذریت کے ساتھ، کیونکہ وہ کھل جاتا ہے تو ذریت کے ساتھ لگ جاتا ہے اور انسان کو عبادت سے دور کر دیتا ہے، اور اپنے اس وار میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کاش کہ ہمارے مسلمان اللہ پاک کی نعمتوں پہ شکر بھی کریں اور اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کریں، نیک کام بھی کرتے رہیں۔ جس طریقے سے ہم نے اس مہینے میں نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، اسی مہینے میں کاش ہم رمضان المبارک میں بھی، رمضان المبارک کے بعد بھی نفلی روزے رکھنے والے بن جائیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ یہ بہت اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں عید عطا فرمائی ہے۔ عید صرف کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، اچھے کپڑے پہن لیے جائیں یا اچھے کھانے کھا لیے جائیں، بلکہ عید تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم شکر ادا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتے رہیں۔ جس طریقے سے رمضان المبارک میں ہم نے نیکیاں کی ہیں، اسی طریقے سے ہم رمضان کے بعد بھی نیک اعمال کرتے رہیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، نیک کام کرتے رہیں، برائیوں سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اور عید کی خوشیاں خوب منائیں۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور فطرہ جو ہم ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ بھی صحیح معنوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔